اسرا بعبدہ، غور کیجئے اس لفظ پر، پاک ہے وہ اللہ، اسرا جو لے گیا، بعبدہ بنورہ نہیں، جو اپنے نور کو نہیں لے کر گیا، بعبدہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ معراج کی یہ آیات ہمیں کھول کر بتا رہی ہے محمد رسول اللہ نور من نور اللہ نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہنے والے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ مالک تو کہتا ہے بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ کی شان میں۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو، نور من نور اللہ نہ کہو۔ پہلا مسئلہ معراج سے ثابت ہوا، ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کا نور نہیں تھے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے۔ جو کہتے ہیں نا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان مولویوں کو معراج کا یہ واقعہ سناؤ، مان لیتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو طاہر القادری صاحب کے پاس بھی رسول اللہ آئے، مولوی زکریا صاحب کے پاس بھی صوفی اقبال ان کے شاگرد نے لکھا بہجت القلوب کے اندر کہ اللہ کے نبی آئے، فضائل حج اور فضائل درود سن کر گئے۔ اگر تم کہتے ہو الیاس قادری کے ملتان کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو انہیں بتاؤ معراج کے واقعے میں تم نے سنایا سارے انبیاء موجود تھے، لیکن آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہم السلام کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور نہیں چڑھ سکا کیونکہ محمد رسول اللہ موجود تھے۔ اگر تمہارے جلسے کے اندر بھی رسول اللہ آتے ہیں، میلاد کے اندر کرسی سجتی ہے، تو تقریر کرنے کے لیے طاہر القادری کیوں بیٹھتا ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے الیاس قادری کیوں آگے ہوتا ہے؟ اگر محمد موجود ہو تو ابراہیم جماعت نہیں کرواتے، محمد امام اعظم بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تمہارے جلسے میں تم سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ دعویٰ کرتے ہو آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ تقریر تمہارا مولوی کرتا ہے، جماعت تمہارا مولوی کرواتا ہے، بیان تمہارا مولوی کرتا ہے، سٹیکر چھپے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پاکستان میں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے جب چاہتے ہیں۔ مقالات قاسمی کے اندر سید قاسمی، احمد سعید قاسمی ملتان والا بابا، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہے، ناظر ہے، رحمت پہنچاتے ہیں، پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، ہر کسی کا حال جانتے ہیں، ہر طرح کی قدرتوں کے مالک ہیں۔ پھر بتاؤ معراج پہ براق کیوں آیا تھا؟ اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے، بیت اللہ میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، پھر یہ جبرائیل سواری لے کر کیوں آئے تھے؟ آپ تو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آسمانوں کا فرشتہ بھی وہابی لگتا ہے کہ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ اسے نہیں پتا، نبی تو حاضر ناظر ہے، پہلے سے یہاں بیٹھے، اس نے کیوں پوچھا کون آیا ہے؟ آپ بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس خالی تھا، جب آپ بیت المقدس میں پہنچے بیت اللہ خالی تھا، جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پوری دنیا خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھیجتے ہیں جاؤ، موسیٰ کیوں کہتے ہیں جاؤ؟ اگر نبی حاضر ناظر ہے تو موسیٰ کو تو پتا ہے یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ دوسرا سبق معراج، قصہ معراج، واقعہ معراج آپ کو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کا علم، اس کا اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا کنٹرول ہر چیز کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ بھی حاضر نہیں، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تیسرا سبق واقعہ معراج میں ہمیں کیا دیا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں،
قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا، کوئی اور قائد نہیں بن سکتا۔ آپ بھی اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک بزرگ کا دامن پکڑ لو، اور وہ بزرگ نہ رائمنڈ والا، نہ دیوبند والا، نہ بریلی والا، نہ کوفے والا، نہ بغداد والا، وہ بزرگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیوں پکڑ لو کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ انڈیا والے بزرگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، بغداد والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، رائمنڈ والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اور محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے علاوہ نہ کوئی قائد اعظم ہے، نہ کوئی امام اعظم ہے۔ یہ قائد بھی ہے، امام بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیڈر بھی ہے، نبی بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ جس کو یہ مرشد مل جائے اسے کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھا سبق معراج ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہوتے تب جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ بابا آدم ہے، ان کو سلام کرو، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ جبرائیل لگتا ہے تو بھی بابی ہے، تو مجھے بتا رہا ہے یہ آدم ہے، میں تو عالم الغیب ہوں، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ انڈیا کے ایک بزرگ نے قانون شریعت کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کہتے ہیں پوری کائنات نبی کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ اور پیالہ ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے، ہمارے عملوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر جب جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بابا ہیں تو نبی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ مجھے کیوں بتاتا ہے، مجھے تو پہلے سے پتا ہے یہ آدم ہے۔ پھر جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، اللہ کے لیے غور کیجئے، آپ سے چندوں کا سوال نہیں، عقل کو استعمال کیجئے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ غور کیجئے، اپنے ایمان کو سدھار لیجئے۔ ہماری نظریں آپ کی جیب پر نہیں ہے، آپ کے جسم اور جان پہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو سیدھا کر لیں، جس کا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کی جنت کی راہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ اور ہوں گے جو گیارہویں کے نام پہ، تیجوں کے نام پہ، کنڈوں کے نام پہ کھانے والے ہوں گے، ہم کھانے والے نہیں، آپ کی جان کو آگ سے بچانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت یہ ہے توحید کو سدھار لو، عقیدے کو سیدھا کر لو۔ جس کا عقیدہ سیدھا ہو گیا، رب نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہا پہ یہ خوشخبری دی تھی جو شرک کے بغیر میرے پاس آئے گا سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے وارث بنا دوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ کے نبی پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو وہی کہتے اللہ ابھی جتنی کم کرنی ہے ایک ہی دفعہ کم کر دے، بار بار کیوں چکر لگوائے گا؟ خود غور کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں میں پہلے دنیا والوں کے پاس جا چکا ہوں، اتنی ساری نہیں پڑیں گے، جاؤ کم کرواؤ۔ جب اللہ نے 40 کی تو نبی وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ آخر آپ نے 5 ہی دینی ہے نا، میرے پھیرے ضرور مروانے ہیں، یہی ختم کرو، جو 5 دینی ہے 2 میں جاؤں۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، غیب دان صرف ایک اللہ ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ نبیوں کو جتنا بتا دیا جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو بات رب چھپا لیتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک اور سبق اس واقعہ معراج سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار نہیں کرتے، عرش پہ نہیں پہنچتے، عرش پہ پاؤں نہیں رکھتے، بلکہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک مالک نے چاہا وہ لے گیا، اور پھر صرف نور کو، اللہ کے نور کے حجاب کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، دیدار ہوا ایک دوسرے کا، یہ دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ بتاتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نور کو دیکھا ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکالیے،
اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیجئے. ہر وہ عمل جو دین کے نام پہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو